ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے گا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی حضرت، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، عوام کی طرف سے سوال آئی ہے تو میں سوچا آپ معتبر عالم ہیں اور سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہے، تو حضرت مجھے یہ بتائیے کہ قربانی کے آپ اپنی طرف سے چند مسائل بیان کریں جو عوام جس مسائل سے غفلت کرتے ہیں، ایسے چند مسائل آپ بیان کریں جو آپ کا مشاہدہ ہے۔ قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ہر صاحب نصاب پر۔ جی اور سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں کیا فرق ہے وجوب کے اعتبار سے۔ تو جی زکوٰۃ میں ہولان ہول ہونا چاہیے، ایک سال جب گزر جاتا ہے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کے وجوب میں فرق یہ ہے کہ یہ جیسے ہی آدمی صاحب نصاب ہوا، چاہے سال گزرے نہ گزرے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو میں ایک آسان لفظ میں آپ کو بتاؤں، آپ تائید فرما دیجئے۔ جی یعنی کوئی بندہ مالدار ہوا، صاحب نصاب مطلب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کی قیمت کے برابر وہ مالدار ہوا، جی تو زکوٰۃ جو ہے مالدار ہونے کے 1 سال بعد زکوٰۃ واجب ہوگی نا؟ جی جی 1 سال بعد، یعنی سال گزرنا ضروری ہے اس مالدار پر، مال رہتے ہوئے سال گزرنا ضروری ہے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جی لیکن اگر رات میں مالدار ہو گیا، کل عید ہے تو کل اس پر قربانی واجب ہے۔ جی جی ہاں، یہ آسان لفظ میں، یعنی قربانی واجب ہونے میں اور زکوٰۃ واجب ہونے میں صرف سال گزرنے کا فرق ہے۔ جی جی، باقی اور بتائیے حضرت، جزاک اللہ۔ دوسری بات، جب قربانی واجب ہو گئی جی تو اب ایسا جانور جو بے عیب ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، جی اور ذبح میں خیال رکھا جائے کہ جانور ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جو عیب جس میں حد بتائی گئی ہے اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ بالکل صاف ستھرا لیں، تھوڑا عیب بھی اگر ہے تو اس کو بھی نہ لینے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھا جانور لینے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، نیت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف میں آیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں گوشت کھانا ہے، گوشت ہی کی ان کی زیادہ تر نیت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ قربانی نہیں ہوتی۔ لہذا نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے من کو بنائیں، اگر گوشت کھانے کا بھی دل چاہ رہا ہے تو نیت یہ بنائے کہ نہیں، ہم گوشت کے لیے نہیں بلکہ ہماری طرف سے جو اللہ کی طرف سے واجب ہوا ہے اور جو حق ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، یہ نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جی حضرت۔ اچھا اور حضرت، ایک بندہ، میں ایک سوال پوچھا کہ 2 حصہ قربانی ہے اور 3 حصہ عقیقہ ہے، جی 5 ہو گئے، اور 2 حصہ وہ صرف گھر کی دعوت کے لیے یا پھر رشتہ داروں کو الگ سے دینے کے لیے، یعنی وہ قربانی کی نیت نہیں ہے ایک ہی جانور میں، تو کیا قربانی جائز ہے؟ جی، تقرب کی نیت سے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تقرب کی نیت سے قربانی ہے تو قربانی والے جانور میں بھی جو ہے عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو قربانی کے جانور میں تقرب صرف 2 ہی طرح کے تقرب ہے نا، ایک تو قربانی اور ایک ہے عقیقہ، جی اور نہ عقیقہ ان کا مراد ہے نہ ان کا قربانی مراد ہے، ان کا مراد صرف گوشت کھانا ہے، تو جی 2 حصہ والے گوشت کھانے کی نیت ہے، ان کو قربانی دینا ہی نہیں، ہاں اور 3 حصہ والے قربانی اور 2 حصہ والے عقیقہ، جی تو کیا اس حال میں وہ قربانی جو نہیں قربانی کی نیت سے دے رہے ہیں ان کی قربانی قبول ہوگی؟ نہیں، اس سے کسی کی صحیح نہیں ہوگی پھر، ان 2 کی وجہ سے جو صرف گوشت کی نیت کرنے کی ہے کہ گوشت ہی کھانا ہے ان کو، تو جی پھر وہ ان کی وجہ سے دوسروں کی قربانی میں بھی فرق پڑے گا۔ اچھا، تو ایک تو ہو گئی نیت، سب کی نیت صرف قربانی یا عقیقہ، یہ 2 طرح ہاں کے ہو سکتے جی، ہیں۔ یہ تقرب ہی کی نیت ہونی چاہیے۔ ہاں، اور البتہ اس پھر کے اندر نیاز کو بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے کسی نے اللہ کے لیے نیاز مانی ہے تو وہ بھی چونکہ تقرب ہو گیا تو اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے لیکن لیے، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر چند تقربات شامل ہو جائیں
تو بہتر یہ ہے کہ ایک قربانی کے جانور میں اتنے سارے تقرب نہ لیے جائیں، لیکن ہونے کو ہو جائے گی، جائز ہے، کر منت کا سکتے مسئلہ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا، منت جو کیا منت مانے ہیں؟ منت جیسے کسی نے اللہ کے لیے منت مانی کہ اللہ یہ کام اگر ہو گیا تو میں مطلب جو ہے گوشت کو تیری راہ میں قربانی پیش کروں گا، یہ وہ جو اس طرح کی منت مانی، تو اچھا، وہ بھی تو قربانی ہی ہوا پھر؟ وہ بھی ایک تقرب کی نیت ہو گئی، تو وہ صحیح ہے، اس کے ساتھ قربانی کو ہاں، جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو ہو گیا نیت کے بارے میں، اور دوسرا ہو گیا کہ جتنے لوگ قربانی دے رہے ہیں، جی سمجھیے ایک آدمی حرام مال کا، اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ آدمی حرام مال سے قربانی کر رہا ہے، جی اور یا پھر وہ بد عقیدہ گمراہ ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، جی تو پھر ان حالات میں، اس حال میں یہ جو صحیح العقیدہ سنی ہے، اس کے لیے کیا جائز ہوگا کہ کسی حرام کمائی والے کے ساتھ مل کر قربانی کرے، یا پھر کوئی بدعقیدہ گمراہ، یا پھر کوئی اور طرح کا کوئی بھی فاسق و فاجر نہیں، یعنی گمراہ بے دین ہو، یا پھر حرام کمائی ہو اس کا ایک دم جیسے کہ صاف؟ آج کل کے معاشرے میں چل رہا ہے، کچھ صلح کلی ہیں، صلح کلی میں سے کچھ عقیدے کے اعتبار سے صلح کلی ہیں، کچھ صلح کلی عملی ہیں، کچھ صلح کلی اعتقادی ہیں۔ تو جی بہرحال اس میں یہ ہے کہ جو گمراہ ہے، جی 72 فرقوں میں سے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جی تو ایسے فرقے والے کے ساتھ قربانی کرنے کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جی، جی یعنی سب کا عقیدہ درست ہونا، صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے۔ اچھا حضرت، اگر میں 5 منٹ بات کروں اور تفصیل سے تھوڑا سا 5 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ سارا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا۔ سب جی سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں قربانی کے شرائط کیا ہیں۔ جی کن شرطوں کی بنا پر ہم پر قربانی واجب ہے، تبھی تو ہم قربانی کریں گے نا۔ تو وہ جی کچھ شرطیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر جی 4 مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا، مقیم ہونا، اور نمبر جی 5 مالک نصاب ہونا۔ جی یہ 5 شرطیں ہیں، جس کے اندر یہ پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جی اب قربانی کے دن کون کون سے ہیں، اس میں بہت زیادہ آج کل بتا رہے ہیں کہ چوتھا دن بھی شامل ہے، ایسا چل رہا ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن اور 2 راتیں جو ہے قربانی کے دن کی ہیں۔ قربانی کا جی وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک کا ہے۔ جی اور کہاں قربانی کرنی چاہیے، کہاں نہیں، شہر اور گاؤں کے حساب سے کیا فرق ہے؟ تو شہر میں نماز عید کے بعد، نماز عید جب ہو جائے شہر کے اندر جی تب کریں گے قربانی، اور گاؤں میں جو ہے صبح صادق کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ گاؤں اور شہر کا فرق ہو گیا۔ اچھا، اب مثال کے طور قربانی پر، کے جانور کی جی عمر کیا ہونی چاہیے؟ میں حضرت 2-3 بولیے، منٹ بول لوں گا، یہ جی جب جی میرا پورا ہو جائے گا پھر آپ انشاءاللہ۔ جی جی قربانی کے جانور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اونٹ اور اونٹنی میں 5 سال کا ہونا چاہیے، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بیل، بھینس، بھینسا بھی یہ گائے میں ہی شامل ہے۔ بہت سے لوگ جی کہتے ہیں نا بیل بھینس کیا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ بھینس، بھینسا، بیل اور کٹرا یہ سب جو ہے گائے میں ہی شامل ہے۔ تو گائے یہ جو ہے 2 سال کے ہونی چاہیے، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ یہ 1 سال کے ہونا چاہیے۔ جی مگر دمبا یا بکرا اگر 6 ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہو کہ وہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ جی اب جانوروں کے عیب کے تعلق سے مختصر انداز میں بتا دیں، تھوڑا عیب جو ہے قربانی کے لیے جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، اور زیادہ عیب اگر ہو تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو سمجھ لیا جائے۔ اچھا، ایک یہ ہے، سینگ جو ہے آدھے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا۔ ہاں، تو اس کے تعلق سے میں آگے بیان کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا، جی کیونکہ اب عیب ہی کی بات چل رہی ہے، جی 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 تو جب یہ ٹاپک پورا کر لوں گا پھر انشاءاللہ وہ بھی سوال دیکھیں گے۔ جی جن جانوروں کی عیب کی وجہ سے قربانی جائز ہے وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 تو بھینگا، جیسے بھینگا ہوتا ہے، بینگا مطلب؟ بھینگا اس کو بولتے ہیں جو مطلب جس کو 1 کے 2 سے دکھائی دیتے ہیں اس کو بھینگا بولتے ہیں۔ ہاں تو یہ جو عیب میں بتا رہا ہوں ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور جی، دوسرا جو ہے جس کی نظر تہائی یا اس سے کم کمزور ہو، یعنی 1/3 سے بھی زیادہ کمزور ہو۔ ہاں ہاں ہاں، جس کی نظر تہائی یا اس سے کم کمزور ہو،
जी तो वो उसकी भी कर सकते हैं। और मामूली जुनून हो लेकिन चर लेता हो, जुनून यानी जैसे पागल वही से जो होते हैं। मैंने जो सर हिलाने की बात किया ना, वो भी उसी कैटेगरी में हाँ, आता तो उसी का डेरा, तो मामूली जुनून हो है। लेकिन जी। चर लेता हो, अगर वो चर ले रहा है तो हाँ। कुर्बानी जायज है, कर सकते हैं। जी। और खारिश हो जाती है बहुत से जानवरों को, मगर फरबा हो, खूब मोटा ताजा हो, ये खारिश ना हो कि बिल्कुल हड्डियां लग गई हूं। तो जी। अगर खारिश हो लेकिन फरबा हो तो ये भी चल जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी। जी। तुम या कान तिहाई या इससे कम कटे हुए ना हो, जी। तुम जो है या कान वगैरह हम्म। तिहाई या उससे कम कटे हुए ना हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज है। जी। कान कुदरती तौर पर ही छोटे से हों उसके, तब भी कुर्बानी जायज है। भेड़ जी। या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो तब भी कुर्बानी कर सकते हैं। जी। इतना बूढ़ा जानवर हो कि बच्चे देने के काबिल ना हो तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। तो ये तो वो ऐब हो गए हैं कि जो चल सकते हैं उनकी कुर्बानी जायज है, जी। लेकिन फिर भी जो है बेहतर ये है कि अच्छे से अच्छा जानवर ही। अब वो ऐब जिनकी वजह से कुर्बानी ही जायज नहीं है तो जी। उसको समझ लीजिए आप। जी। हाँ, एक तो अंधा या ऐसा काना हो जिसका जी। कानापन जाहिर हो, जी। दिखाई देता हो कि काना है। पैदाइश तौर पर एक या दोनों कान ना हो उसके। जी। नंबर 3, इतना कमजोर हो कि हड्डियों में मग़ज़ ही ना रहा हो, जी। पैदाइशी तौर पर उसकी दुम ही ना हो। ऐसा लंगड़ा जो अपने पांव पर चलकर कुर्बान गाह तक न जा सकता हो। जी। गाय भैंस की 2 थन कटे हुए हों या खुश्क हों, कान दुम या चक्की तिहाई से ज्यादा कटे हुए हों, जी। और बकरी का 1 थन कटा हुआ हो या खुश्क हो, ये वो ऐब हैं कि जिनकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं है। जी। लेकिन अब वो ऐब गिना रहा हूं जिनको लोग ऐब समझते हैं लेकिन उनको ऐब नहीं माना गया है। मिसाल के तौर पर जैसे खस्सी होना, जी। तो खस्सी की कुर्बानी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में आया है, आपने जी। कुर्बानी फरमाई तो खस्सी की कुर्बानी जायज है, बिला कराह जायज है। जी। पैदाइशी सींग ना हो, जी। हाँ, और गाय या ऊंट का 1 थन खुश्क हो और सींग टूटा हो लेकिन जड़ से ना टूटा हुआ हो। यानी गाय का जो है, बकरी का अगर एक थन खुश्क हो उसकी कुर्बानी जायज नहीं, हाँ गाय का हाँ एक थन खुश्क हो तो कुर्बानी जायज है। हाँ, गाय और ऊंट का 1 थन अगर खुश्क हो गया है हाँ। तो जो है वो कुर्बानी जायज है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बहुत इसको इसलिए बताया गया है कि कुछ लोग इसको ऐब समझते हैं, तो ये वाली जो चीज बताई जा रही है ऐब में शुमार नहीं है। जी हजरत, मेरे जहन में आ रहा है, हम्म, बताऊं? जी गाय का जो है 4 थन है, जी जी और ऊंट का भी 4 थन है। जी, तो इस वजह से उसमें से एक अगर खुश्क हो तो बाकी तो 3 सही सलामत है। हाँ यानी हाँ राइट, आधे से ज्यादा सही सलामत है। आधे से ज्यादा से इस्लाम। तो इस वजह से वो जायज है। हाँ, और दुम्बा जिसकी चक्की कुदरती तौर पर छोटी हो तो उसकी भी जायज। ऐसा लंगड़ा जो चलने में टूटे हुए पांव से मदद लेता हो, जैसे एक टूटा हुआ पांव है लेकिन वो जब चलता है तो उसका थोड़ा सा सहारा लेता है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज है। और दागा हुआ जानवर, जैसे बहुत से लोग दाग देते हैं, मोहर कर देते हैं, जी। तो उसकी कुर्बानी भी जायज है। अब ये तो हो गई जी। जानवरों में ऐब की बात। अब जी। एक और थोड़े से अयूब लिए गए हैं इसके अंदर, जी। बिल्कुल जायज ही नहीं उनको कुर्बानी, जैसे कि नाक कटा हुआ, सींग जड़ जी। तक टूट गया और जख्म ना भरा हो, जी। और खंसा यानी नर मादा दोनों की अलामतें उसके अंदर मौजूद हों, जी। और जलाला हो, जलाला यानी सिर्फ गलीज खाता हो यानी गंदी चीज खाता हो, उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं। ऐसा जानवर जिसका एक पाँव काट लिया गया हो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं। दांत टूटे हुए हों जिस वजह से चारा ना खा सकता हो, ऐसे की भी कुर्बानी जायज नहीं। ऐसा जी। जुनून यानी ऐसा पागलपन हो कि चढ़ता भी ना हो, जी। उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। इलाज के जरिए दूध खुश्क कर दिया गया हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। जी। अब ये तो हो गई अयूब की बात, मुख्तसर तौर पर इसमें बहुत कुछ अगर गौर किया जाए और बार बार सुना जाए तो। जी। अब इज्तिमाई तौर पर जो हम लोग गलतियां करते हैं उसका बयान, यानी जी। बहुत सारे लोग जो एक जानवर बड़े जानवर में शरीक हो गए हैं उसमें जो हम गलतियां कर लेते हैं उसके ताल्लुक से। जी। नंबर 1, शरीक का फौत हो जाना,
پچھلے سال کی قربانی کا حصہ ملانا، کسی شریک کی نیت تقرب کی نہ ہونا، گوشت کھانے کی ہونا، کسی جی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہونا، شریک کا کافر یا بد مذہب ہونا۔ اب اس کے اندر 72 فرقے آ گئے ہیں حضرت۔ اچھا، یہ جو ضروری مسئلہ ہے پھر سے بتا دیجئے کہ یہ جو اجتماعی طور پر غلطی کرتے ہیں ابھی جو بتا رہے تھے آپ۔ اجتماعی طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں وہ 8 چیزیں ہیں جن کو بہت دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ ان میں جی سے پہلی ہے شریک کا فوت ہو جانا۔ جو شریک تھا وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ہاں، جو شریک تھا ہمارا ساجی، اس کا ہاں، انتقال ہو گیا، تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جو ہے اس کی جگہ کسی کو دوسرے کو لینا ہے۔ اب چونکہ وہ فوت ہو گیا، اس کی طرف سے قربانی تھی، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب یہ سب کے حصے جو ہے وہ غلطی ہو جائے گی اس میں۔ یا تو اب اس کو جلدی سے پہلے ہی کسی اور کے نام کرایا جائے، وہ اس کی طرف سے پیسہ دے، اس طرح سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے وارثین کو پہلے ہاں، اجازت کچھ لے بھی کے ان کریں، کو شامل کر لیں۔ ہاں شامل کر لیا جائے، کچھ بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور جی پچھلے سال کی قربانی کا حصہ ملانا، بھائی پچھلے سال قربانی نہیں کی تھی لہذا ہم اس سال قربانی کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی شریک کی نیت تقرب کی نہ ہونا، مطلب کسی شریک کوئی جو ساتھی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی گوشت کھائیں گے ہم، جیسے ہی شادی یعنی بیاہ کریں قربانی گے، دینے والا ولیمہ کریں گے۔ سنیے حضرت، یہ ہاں اچھی طرح بتانا عوام کو ہاں جو ہے سمجھنے کے لیے ایک دم آسان لفظ میں بتا رہا ہوں تاکہ جی عوام کو سمجھ میں جی آئے کہ حضرت، پچھلے سال کسی پر قربانی واجب تھی ہاں ہاں اور اس پر اس سال بھی واجب ہے۔ ہاں اب وہ اس سال کا قربانی نہیں کر رہا ہے، پچھلے سال کا قضا کر رہا ہے کہ پچھلے جی ہاں سال قربانی نہیں کیا تھا اس کا میں کر رہا ہوں، جی اور جی 7 لوگوں میں سے 1 لوگ پچھلے سال کا قربانی کر رہا ہے جی 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 اور 6 لوگ جو ہے اس سال کا قربانی کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ جائز نہیں ہے جی۔ اچھا، تو آگے اور بتائیے، اور کیا ہاں، بتا رہے تھے؟ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہونا۔ اچھا، تو اس کو بھی اچھی طرح سے عوام کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ ہاں ہاں جیسا بتائیے۔ 7 حصہ ایک جانور کی قیمت 7,000 روپیہ ہے، اس میں سے جی ہر آدمی کا 1,000 روپیہ ہوگا، ہاں ہاں تو میرے پاس ہے 800 روپیہ۔ جی تو جی لوگ جو ہے رعایت کرتے ہیں، مولانا صاحب ہے، چلو ان کا جو ہے 800 میں یعنی ایک حصہ تو 1,000 کا ہوتا ہے۔ جی جی اب یہ ان کو 800 میں یعنی ایک حصہ کا تھوڑا کم گوشت دیں گے، تو ہاں ان کو ہاں بھی ہم ایک حصے دار شامل کر لیتے ہیں، لیکن ان کا حصہ ایک حصہ نہیں ہوگا، جی ان کا جی 800 روپیہ کا ہی حصہ ہوگا، یعنی ایک حصہ سے تھوڑا کم ہوگا، تو جی اس جی جی صورت میں سب کی قربانی قبول نہیں ہوگی، ہاں غلط ہو جائے گا۔ ہاں۔ اب جی یہ جو ہے پانچویں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے شریک کا کافر ہونا یا بد مذہب ہونا۔ جی اب یہاں پر آپ سے زیادہ اچھی کون تشریح کر پائے گا، میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ بیان نہیں فرما حضرت، دیجیے۔ آپ تو تشریح کر دیے، پہلے بھی کر چکے ہیں، بدعقیدوں کے بارے میں جو بتایا آپ نے 72 ماشاءاللہ فرقے نہیں چلیں عوام گے، الناس۔ یہ ہم، 72 فرقے والے نہیں چلیں گے۔ اور 72 فرقے والے بہت سے لوگ صلح کلی مزہ لینے کے لیے ہاں، جو ہے صلح کلی بھی نہیں چلے گا، صلح کلی اعتقادی تو بالکل نہیں چلے گا، اور صلح کلی عملی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، جبا کے وقت لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں، جیسا امام صحیح العقیدہ امام ہے، لیکن امام سب کے گھر جا رہے ہیں، امام کو انتظار کرنا پڑے گا، اور کوئی بد عقیدہ سامنے گھر کے سامنے آ کے پوچھ رہا ہے بھائی ہم قربانی کریں، ہوں چاقو لے کے تیار ہے، تو ہوں بد عقیدوں کو جلد بازی میں بد عقیدوں کو بلا لیتے ہیں قربانی ذبح کرنے کے لیے، تو ہاں بد عقیدوں کی ذبیحہ قربانی کے ذبیحہ بد عقیدوں کے ہاتھ سے قربانی کرانا، یہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے، بتا دیجئے۔ ہاں، قربانی کرنے والا یعنی جو چھری چلا رہا ہے اس کا جی بھی سنی صحیح العقیدہ حنفی بریلوی ہونا ضروری ہے، تبھی قربانی جائز ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو شریک ہیں، شرکاء ہیں، 7 لوگ جو ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے، ان میں سے ہر ایک کا بھی سنی صحیح العقیدہ حنفی بریلوی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر 72 فرقوں میں سے کسی فرقے سے وہ ہوا تو بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جی حضرت، ایک جو ہے آپ شاید آپ نے دھیان نہیں دیا، جی حنفی ہونے کا لزوم نہیں ہے، ہاں شافی ہاں بھی ہاں اگر یہ ہو، اعلی جی حضرت کے ماننے والا ہو، شافی ہو، جیسا کیرلا میں اکثر یہ جو ریکارڈنگ ہاں اگر یہ بات کیرلا والے جی جی سنیں گے تو آپ پر غصہ ہو جائیں گے، بولیں گے میں دیکھو۔ نے یہ ہاں میں نے جو ہے نا جی یہ مطلب جو ہے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا میں نے۔ یہ حنفی جو ہے یہ مسلک کے اعتبار سے، وہ اس کے اعتبار سے، یہ عقیدے کے ہاں اعتبار سے نہیں ہے۔ ہاں، شافعی عقیدے بھی کے اگر اعتبار ہوگا سے تو ہو جائے گی جی۔ بریلوی ہونا ضروری ہے، اعلی ہاں حضرت کا ماننے والا ہونا ضروری ہے، شافی ہاں بھی ہو تو چلے گا،
हाँ जी जी हाँ हम्बली मालिकी भी हो, चलेगा हाँ कुर्बानी। बिल्कुल माशाल्लाह, आपने जी सही टोका, सही जगह टोका, जी, माशाल्लाह, शुक्रिया मेरे जहन जज़ाकल्लाह। में आई क्योंकि केरला वाले हमारे बहुत दोस्त हैं, वो बोलेंगे कि देखो नहीं, तुम तो हमारे हाथ केरला का वालों कुर्बानी की भी। दोस्ती की बात नहीं है हजरत, ये जो सही मसला है वो बयान होना जरूरी है। जी हाँ, अब जो है वो छठी शर्त क्या है, छठी गलती जो करते हैं, गोश्त की तकसीम दुरुस्त नहीं होना, किसी ने ज्यादा ले लिया, किसी ने कम ले लिया, तो ये तराजू रखकर बाकायदा सबको सही सही तोल कर दिया जाए। यानी जितने हिस्सेदार है, हाँ हिस्सेदार को बांटना। और हिस्सेदार अगर खुद ही कहे कि हमको इतना कुछ नहीं चाहिए, हम को तकसीम करने के लिए दे रहे हैं, हम हाँ, तो बस 1-2 किलो उठा लिया, बाकी सब बांट दो, बस सबको बांट दो। नहीं, पहले तकसीम करना जरूरी है कि ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा। जब वो कह दे कि अब ये आप ले लो, वो आप लोग, वो फिर उसकी मर्जी, लेकिन तकसीम करते वक्त सबको पूरा पूरा मिलना चाहिए। अच्छा, सबको अच्छी तरह हाँ, एकदम उसको वजन उसको करके। तमलीग करा दी जाए, उसको तमलीग करा दी जाए, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी जी जी। अच्छा, उसके बाद जो है किसी बालिग को बताए बगैर उसका हिस्सा शामिल कर लेना, अच्छा यानी बालिग को बताया नहीं और उसका जी हिस्सा शामिल कर लिया। बालिग है तो वो अपनी मर्जी से ही कुर्बानी करेगा ना, जी और उसको बताया नहीं है और कुर्बानी कर दी, तो जी ये गलती करते हैं। और जो है आठवीं जो गलती है वो ये है कि छुरी पर हाथ रखने वाले सब जी। लोग का तकबीर ना पढ़ना। मिसाल के तौर पर जैसे बहुत सारे लोग बतौर तबर्रुक के हम भी शामिल हो जाएं तो छुरी पर हाथ रख लेते हैं, और जो कसाई होता है वो मेन तरीके से पकड़े हुए होता है, जी और बाकी लोग बतौर तबर्रुक या यूं ही बरकत हासिल करने के लिए पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं। तो फिर जब अगर सबने छुई है तो सबका ही तकबीर पढ़ना फिर जरूरी होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जी। ऐसा नहीं तो सिर्फ जो कसाई पर लाजिम है। जानवर पकड़े हैं, जी, वो जानवर पकड़े हैं, वो भी अल्लाह अकबर बोलना उनके लिए भी जरूरी है। नहीं, ये छुरी वाले के लिए, जब जो जिबाह कर रहा है, जी जिबाह करने वाले के लिए जो छुरी पर आमतौर पर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब कसाई पकड़ता है तो हाँ दूसरे लोग भी बतौर तबर्रुक पकड़ लेते हैं, हाँ, वो तो समझ है में ना। आया। लेकिन हाँ अब तो जानवर उसके लिए जरूरी है कि नहीं, जो जानवर ना ना, उनके लिए नहीं, जो जिन्होंने पकड़ा हुआ है, जी। जो जिबाह कर रहा है, जिन्होंने छुरी पर हाथ रखा हुआ, उसकी बात चल रही है। अच्छा, जुबा करने वाला हाँ मोहसिन मुंह में गुटखा रखा हुआ है जी और तलफ्फुज सही तरीके से अल्लाह अकबर जो है मखरज के साथ अदा नहीं कर पाएगा क्योंकि मुंह में गुटखा हाँ है, बिल्कुल, जी जी सही बात। तो इस हाल में उसकी कुर्बानी जायज है? अगर ये अल्फाज सही से अदा नहीं कर पा रहा है तो चूंकि फिर कुछ और निकलेगा, हाँ तो इसलिए जो है उसको चाहिए कि वो गुस्सा जो भी खाए हुए है उसको सूख दे, और उसके बाद जी जो है वो कुर्बानी करे। और पहली बात तो ऐसी ऐसी सुस्ती तसाहुली करना जो है अच्छी बात नहीं है, और ये तो मसला सबको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, जब ज़िबा कर रहा है तो खाने की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई करे। तो बहरहाल जी इसमें छुरी जिन लोगों ने छुरी को पकड़ा हुआ है, जी। उन सब पर अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना ज़रूरी है। अच्छा हजरत, कुर्बानी के जो दुआ है, जो इन्नी वजहतु जो मुकम्मल दुआ है, वो दुआ पढ़ना एकदम वाजिब और फर्ज है या फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलना नहीं नहीं बोलने नहीं, से? वो दुआ पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, जी उसको सुन्नत व मुस्तहब्बात में से कह सकते हैं। जी। हाँ, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये पढ़ना ये ज़रूरी है। अच्छा, तो दुआ एक बार पढ़ देते हैं हजरत, ताकि अवाम भी सीख ले। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये ज़िबा करने की दुआ है। जी। हाँ और कुर्बानी की दुआ एक बार पढ़ देते हैं हजरत, या मैं पढ़ूं, आप तस्हीह फरमा दीजिए हाँ ताकि जी जी गलती जी हो तो आप पढ़िए, बता दीजिए। जी जी पढ़िए। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। जी इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला जी शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका व लका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। जी, बिल्कुल तो सही है हज़रत। हाँ, ये जुबाह करने से पहले पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर जुबाह किए। जुबाह करने के बाद अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन कह के जिसका नाम से कुर्बानी हो, यानी जिन जिन के नाम का कुर्बानी हो उनका नाम लेना। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन फला 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 फला, जिन जिन का नाम लेना हो ले। उसके बाद कमा तकब्बलता इब्राहिम खलीलिका व मुहम्मदिन नबीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत। सही है हजरत, मैंने जो हाँ, पढ़ा? जी जी सही है, माशाल्लाह। अच्छा हजरत, तो और एक मसला ये मुझे याद आया था बीच में
کہ صاحب نصاب ہوا سمجھیے قربانی کے ایام میں 10 11 12 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کو عصر سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا، سمجھے مال آ گیا اس کے پاس. تو اب تو جانور خریدنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس پر تو قربانی واجب ہوئی. تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو چاہیے اگر دستیاب ہو سکتا ہے اتنے وقت میں جی تو ٹھیک، پھر جو ہے وہ یہ یہاں پر حضرت چند اور مسائل ہیں، جی یہ میں ذکر کر دوں پہلے. پہلے یہ اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. جی یہ اگر یہ صاحب نصاب ہو گیا، قربانی کے وقت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، صاحب نصاب ہو گیا اور جانور خریدنے کے لیے ابھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ ابھی قربانی اس پر واجب ہے، تو اتنی ہی رقم جو جانور جتنے میں خریدا جا سکتا ہے اتنا رقم اس پر صدقہ کرنا واجب ہے. جی، یہ آ رہا ہے حضرت اس میں سب نیچے تھوڑا سا میں بیان اچھا، کرتا جی ہوں، جی جی انشاءاللہ سوال جواب ہوگا. ذبح میں فرمائیے. جو غلطیاں ہوتی ہیں، چونکہ ذبح کی بات چل رہی ہے ہاں تو وہ بیان کر دوں. جی 4 رگیں حلقوم، مری اور جو یہ 4 رگیں کٹنا بہت ضروری ہے. جی ان میں سے کم از کم 3 رگیں جو ہیں کٹ جائیں، یہ چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے، یہ ضروری ہے. جی اور ذبح فوق العقدہ میں احتیاط کی جائے. ذبح جی کرتے وقت جو ہے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو کاٹتے وقت احتیاط کی جائے. بہت سے لوگ جو ہے بالکل گلے سے ملا دیتے ہیں، تو جی تھوڑا سا احتیاط سے کاٹا جائے کہ دماغ تک نہ پہنچے، مطلب یہ ہے. جی اور جی سنت یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ رو ہونا چاہیے، جی اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. جی اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جائے. بھیجا اور زبان وغیرہ نکال کر سجری کا بقیہ حصہ اور پائیں کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی کیا اور بولے؟ ذبح کے چند اور مسائل اور ہیں. جانور کی دم، پھیپڑے، چربی وغیرہ کے ٹکڑے ضائع نہ کیے جائیں. رسی، نتھ، چمڑے کا پٹا اور کنگروں اور ہار وغیرہ کو چھری سے جوں تو کاٹ کر نہیں بلکہ قاعدے کے مطابق کھول کر نکال لینا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہو. جی کیونکہ بلا حاجت کسی پاک چیز کو قصدن یعنی جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ حرام آیا ہے. جی اور جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی سے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر چلو بھرا تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا. ایسا نہ کیا جائے. اور قصاب سے اجرت لازم طے کر لی جائے، جتنی اجرت جی اس نے طے کی ہے اس کو دیا جائے. ہاں، ایک مسئلہ بہت ضروری ہے، ایک ضروری جی مسئلہ ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ کسائی نے ذبح کیا، ذبح ہوں کرنے کا پیسہ نہیں لیا. اس ہوں نے جیسا 7 حصہ ہے، ہوں 7 لوگوں نے 2 کلو گوشت دے دیا کسائی کو، یا 1 کلو گوشت دے دیا، مطلب گوشت لے لیا، تو کسائی ایک حصہ دار ہو گیا پھر، ہے جی نا؟ تو کسائی کے وہ 7 حصے دار کسائی کو الگ سے پیسہ دے، گوشت میں سے کسائی کو اجرت نہ دے. ہاں جی بالکل یہ صحیح بات ہے. فرمایا. جی بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کسائی جیسا. اور ذبح کرنے والے کو بھی، ذبح کرنے والے جیسے مولانا کو، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، جی ذبح کرتے ہیں. ذبح کا بعض علماء لے لیتے ہیں، بھائی 100 روپیہ ذبح کرنے کا عام طور پر دیا جاتا ہے ہوں مؤذن کو، امام کو. تو 100 ہوں روپیہ دینے کے بجائے نا اس کا ہوں بھی گوشت دے دیتے ہیں. ہاں غلط ہے. اسی لیے غلط ہے. بتایا گیا کہ قصاب کی اجرت لازمی طے کر لی جائے، چاہے وہ کتنی بھی کی جائے، بہرحال اس کی رضامندی سے طے کر لی جائے. اور اچھا، امام اگر مؤذن کا، ذبح کرنے والے کا اجرت، جو امام مؤذن ہوتے ہیں ان کی اگر وہ محبت سے کر دیتے ہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں ہے. ہاں بطور نذرانہ ان کو دے رہے ہیں، اجرت نہیں دے رہے ہیں. لیکن باقاعدہ ایک آدمی وہ ہے جو باقاعدہ اس کو پیس کرتا ہے. امام صاحب مؤذن صاحب کو تو اس لیے بلا لیا کہ بطور تبرک آپ بھی مطلب جو ہے اس میں حصہ لے لیں. جی لیکن اگر امام صاحب اور مؤذن صاحب بھی بطور اجرت یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی اجرت ہی دی جائے، ان کو گوشت دے کر جو ہے اس طرح سے نہ کیا جائے.
तो गोश्त देने से तो उजरत के बदले में गोश्त देने से तो कुर्बानी नहीं होगी फिर, क्योंकि जी जी वो जी, वो जायज साथ में नहीं है। 8 हिस्सा हो जाएगा फिर, जी जी, वो क्योंकि वो जायज भी नहीं उजरत में हिस्सेदार हो गए। है। जी हाँ। हाँ अच्छा हजरत, ज़िबा में जो चीज़ खाने वाली चीज़ें हैं उनका जी और बयान कर दिया जाए, जो चीज़ खाने वाली नहीं है। जी गोश्त के बाजा जो खाए नहीं जाते हैं, नंबर 1 रगों का खून, नंबर 2 जिगर यानी कलेजी का खून, तिल्ली का खून, गोश्त का खून के ज़िबा के बाद गोश्त में से जो निकलता है, दिल का खून और गर्दन के 2 पट्टे के जो दोनों शानों के यानी दोनों कांधों के दरमियान खिंचे हुए होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनका खाना जायज़ नहीं है। और ये और जो अलामत नर व मादा, हाँ, ये भी जायज़ नहीं है। जी हाँ, गोश्त के वो अज्जा जो खाए जाते हैं, खाना जायज़ है। जी हाँ, जिनको खाना मतलब आमतौर पर खाए ही नहीं जाते हैं, उसका जो आपने ज़िक्र किया वो आ रहा है। जी तो वो अज्जा जो खाए नहीं जाते हैं, नंबर 1 पित्ता, नंबर 2 पित्त यानी वो ज़र्द पानी के पित्ते में होता है, और हुक्ना यानी मसाना, और अलामते मादा व नर, जी वही जो आपने बताया अभी, जी जी और बेज़े यानी कपूरे, गुदूद आते, और पाखाने का मकाम, नाक की रुतूबत जो भेड़ में अक्सर होती है। तो ये वो अज्जा जी हैं जिसको नहीं खाया जाता है। अब वो गोश्त के वो अज्जा जो खाए नहीं जाते हैं और नहीं खाना चाहिए, उनमें से कुछ ये भी हैं। एक हराम मग़ज़ है, जो ये नली टाइप की होती है सफ़ेद रंग और की। रीढ़ की हड्डी के अंदर होता हाँ, है। हाँ, हराम मग़ज़। जी ओझड़ी, नुत्फ़ा, और वो नुत्फ़ा के खून हो गया हो, और वो नुत्फ़ा के गोश्त का लोथड़ा बन गया हो, और वो नुत्फ़ा के पूरा जानवर बन गया हो और मुर्दा निकला हो, बेज़िबा मर गया हो, तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनका खाना जो है जायज़ नहीं अच्छा, है। जो बच्चा बकरी जुबा किया, बकरी के पेट में बच्चा था, जी। तो कुछ लोग तो जो जिस बकरी को जुबा किया गया उसको भी बहुत कराहत से लोग समझते हैं कि हाँ, हाँ, गलत हाँ। हो गया। तो ऐसा तो कुछ जी। नहीं है ना, उसका नहीं, उसका ऐसा खाना। नहीं है। क्या कहते हैं, जो हामला जानवर होता है उसकी कुर्बानी जायज़ है बिलाशुबा, और जी जो बच्चा जिंदा निकलता है तो उसको भी ज़िबह कर दिया जाए, ये आया है। और हाँ जी हाँ, अब ये जो आपने पहले मसला मालूम किया था कि वक्त में कुर्बानी न की जाए तो क्या करें, जी तो जैसे इसमें कई सारी सूरतें हैं। जी जानवर खरीद लिया जी या मुअय्यन कर लिया था, जी इसी तरीके से अगर उसको मुअय्यन कर लिया था और खरीद लिया था, तो जी जिंदा जानवर सदका करे, यानी जानवर खरीद भी लिया था, मुअय्यन भी कर लिया था कि इसकी कुर्बानी करेंगे, लेकिन कुर्बानी नहीं की वक्त पर, तो क्या करें, तो जिंदा जानवर जो लिया था उसको सदका कर दें। अब दूसरी सूरत ये है कि वक्त के बाद ज़िबह कर दिया, जी कोई परेशानी कुछ भी हुआ, बहरहाल वक्त में ज़िबह नहीं किया, वक्त के बाद उसको ज़िबह कर दिया, तो क्या करें हम, तो सारा गोश्त जो है और जी जो भी उसकी कीमत है, तो सारा गोश्त नीज कीमत में जो कमी आई है वो सब सदका करना पड़ेगा। जी और तीसरी सूरत ये है कि ना तो खरीदा था और ना ही जानवर को मुअय्यन किया था, लेकिन कुर्बानी उस पर वाजिब थी, तो क्या करें, तो बकरी की कीमत सदका करना जरूरी है। ये 3 चीजें आ गई, तीनों चीजें। अच्छा हजरत, महाराष्ट्र से एक इलाके से खबर आई है कि जी। एक भाई ने सवाल पूछा कि यहाँ घर घर जाकर जो है दुश्मन इस्लाम हर घर से, मुसलमानों के घर से जानवर जबरदस्ती उठा ले जा रहे हैं। तो उसको हम किसी गांव देहात में जहाँ खेत में घर है वहाँ हमने जानवर को दुश्मनों के डर से हमने छुपा के रखा। अब यहाँ कुर्बानी के लिए तो हमने खरीदा है, लेकिन अब कुर्बानी देना इस इलाके में नामुमकिन है। तो अब हम हम्म। क्या करें, उस जानवर को हम तो कुर्बानी के लिए खरीदे हैं और हम पर कुर्बानी वाजिब है, तो हम किस तरह कुर्बानी करें इस अच्छा, ये कैफियत को। 3 जो ऑप्शन बताए गए हैं ना, इन तीनों ऑप्शन में ही इसका सवाल छुपा हुआ है जो बताए गए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जी जी दोहरा दीजिए। जानवर खरीद लिया गया, हाँ मुअय्यन भी कर लिया गया जी कि ये जानवर है, खरीद लिया, ये जानवर है, इसकी हमें कुर्बानी करनी है, जी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, तो यह है कि जिंदा जानवर सदका कर दें। जी सही है। हाँ दूसरी सूरत ये बताई थी कि वक्त पे कुर्बानी नहीं की, वक्त के बाद ज़िबा किया, वक्त पे किसी वजह से वो नहीं ज़िबा कर पा रहे, वो कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो, जी वक्त पे बहरहाल ज़िबा नहीं किया अगर जानवर को, तो क्या करें, तो आया जी है कि सारा गोश्त नीज कीमत में जो कमी आई है वो सब सदका करे। तीसरी जी सूरत कुर्बानी ना करने की ये हो सकती है कि ना तो उसको खरीदा था
اور نہ ہی معین کیا تھا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گی۔ تو اس میں سے جو جی پہلا ہے، جو پہلا میں نے بتایا تھا، ہاں تو وہ اس کا جواب ہے۔ اچھا ماشاء اللہ حضرت۔ اور ایک اچھا، ایک اب گوشت کی ایک کھال سے بات، متعلق ایک بہت اہم بات آپ حضرت۔ کے بس حضرت یہ جو ہے نا چند سوال رہے گی، پھر اس کے بعد دوسرے ٹاپک بات کریں گے جی جی انشاءاللہ۔ جی جی گوشت فرمائیے۔ اور کھال کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ بہت ضروری جو سمجھنا ہے وہ یہ جی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں۔ جی ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک جی حصہ دوست و احباب کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور 1/3 سے کم جو ہے وہ صدقہ نہ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز جو جی ضروری ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ مطلب بہتر یہ ہے، بہتر مطلب بہتر اچھا یہ ہے ہاں کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ جی ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے، دوسرا حصہ دوست و حباب میں تقسیم کر دیا جائے، جی اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا جائے، اور 3 جو حصے بنائے گئے ہیں یہ 1/3 سے کم نہ ہو، اس طرح اچھا، سے۔ یہ تینوں حصہ برابر 3 حصہ کرے اور ایک ہاں حصہ برابر اس کرو، طرح کے۔ ہاں تو اس جی طرح سے وہ کر سکتا ہے۔ جی اور اگر قربانی کہہ رہے ہیں کہ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ اغنیا یعنی مالدار کو کھلا سکتا ہے، بلکہ وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے اسے صدقہ کرنا پڑے گا۔ 3 حصے سے بھی کام نہیں چلے گا، سب صدقہ۔ یعنی قربانی اگر منت کرے، مطلب یعنی جیسے، منت کی صورت میں بتاؤں کہ ہاں منت کی میں بات، کوئی ایسا پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اللہ سے میں نے دعا کیا پروردگار اگر میری پریشانی دور ہو جائے میں قربانی کروں گا، ہاں ہاں تو یہ ہو گئے منت۔ منت کی قربانی ہو گئی، تو اس ہاں قربانی کو بھی ہم جو ہے حصے میں شامل کر سکتے ہیں، بقرعید والی جو قربانی ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی اچھا طرح سے عقیقے والی بھی قربانی شامل کر سکتے ہیں۔ جی 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 تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے منت مانی تھی، وہ گوشت لے لیا، تو اب وہ گوشت نہ خود کھائے گا نہ مالداروں کو کھلائے گا، وہ سب صدقہ کرنا پڑے گا اس میں جی 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 قریبا۔ اچھا، ایک تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس جی کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو خود کھائے، دوست و احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ ہاں اگر میت نے وصیت کی ہو کہ یہ جو ہے صدقہ کرنا ہے میرے لیے، تو سب کا سب صدقہ کرنا ضروری ہے پھر ایسی صورت میں۔ یعنی جی میت کے نام کی اگر قربانی مثال کے طور ہمارے والد محترم کو ثواب ملے اس لیے قربانی کریں، تو وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے کہ اپنے لیے کرتے ہیں، یعنی ایک حصہ دوست کے لیے، احباب کے لیے، ایک فقراء کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے۔ جی وقت ایسا بہت نہیں زیادہ ہو چکے ہیں حضرت، بس، ایک ضروری اہم سوال کر کے 2 سوال ایک ساتھ کروں گا اور دونوں کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد آپ تو ماشاء اللہ بہت علمی گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ جتنا چاہے بول سکتے ہیں، اس کے بعد آپ چاہے تو بات موقوف کر سکتے ہیں۔ دونوں سوال ایک ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں، بدعقیدوں کی طرف سے افواہ اور ان کی بد مذہبوں کی بکواس جو ہے عوام تک پہنچ رہی ہے اور گروپ میں وائرل ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی معاذ اللہ شرک ہے، بدعت ہے، جائز نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا کتنا ثواب ہے اور اس کی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی بتا دیجئے۔ اور ایک سوال ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں، بھینس جو ہے اللہ کے نبی نے قربانی نہیں کی اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو یہ دونوں سوال کا جواب دیجئے۔ جی دیکھیے، یہ جو بھینس ہے اور کٹرا وغیرہ ہے، اور یہ سب بھینسا جو ہے، بیل وغیرہ ہے، یہ سب گائے ہی کے قسم سے ہیں۔ جی تو جب اس کے قسم سے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ رہی یہ جی بات کہ کسی کی طرف سے قربانی کرنا جو ہے وہ شرک ہے، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر آیا ہے، میں انشاءاللہ حوالہ بھی پیش کر دوں گا، کہ آپ نے 2 میڈھے منگائے اور ان کو ذبح فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ جی ہاں بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور عام انسان ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب بندے کے طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی، وہ بھی بندے ہیں، قربانی جی کر لی، وہ جائز ہوا۔ تو اگر ایک امتی اپنے نبی کو ثواب پہنچانے کے لیے کر لے تو اس میں کیا برائی ہے؟ نہ کسی حدیث شریف میں ایسا آیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، ہماری قربانی قبولیت کی ضامن ہے کہ جی ہم غلام ہو کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ کے طور پر ہم قربانی پیش کر رہے ہیں۔
یہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے کی۔ جی بے شک۔ جی، تو یہ بدعقیدہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی نبی کے نام سے بھی کرنا شرک ہے۔ کتنی بدبختی اور کتنی کم عقلی کی بات ہے ان کی۔ جی حضرت، ہم نے یہ دیکھا ہے حضرت، بدعقیدہ سے مطلب کفار مراد ہے میری، جی کفار میں جو ان کے جو جن کو وہ مانتے ہیں، جی ان میں وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ان میں بہت بہت غلطیاں ہیں، اس کے جی باوجود بھی وہ ان کو کبھی برا نہیں کہتے ہیں، کبھی جی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ جی لیکن ہمارے پاس سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہونے کے باوجود افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے نام پر کلنک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کتنے صاف صاف لفظوں میں 2 بار اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مومنوں میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ تم جو ہے مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ ذرا غور فرمائیے حضرت، جی تعزروہ سے عزت مرادی ہو گئی کہ میرے نبی کی عزت کرو، وتوقروہ کیوں فرمایا؟ اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ نے فرمایا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ان لوگوں میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ تم اے لوگوں میری صبح و شام تعریف بیان کرو۔ تو جی قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے آپ غور فرمائیے، اللہ نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ ایمان لانے کا حکم دیا اپنے نبی کے اوپر۔ دوسرے جی درجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم کو رکھا، بھی عبادت نہیں آئی، حالانکہ جی اللہ نے ہمیں اپنی بات کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جی دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم توقیر کو رکھا، اور آخری درجے میں تسبیح کو رکھا، یعنی اللہ نے اپنی بات کو رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی تعظیم کتنی ضروری ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کہلانے والے لوگ وہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا جنم دن منانا کنیا کے جنم کے دن کے منانے کی طرح ہے، نبی کا نماز میں خیال آیا تو وہ گدھے کے خیال سے زیادہ برا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور نبی کا علم جو جی ہے یہ تو نعوذ باللہ عقیدے پر، جانوروں کی طرح، نعوذ باللہ استغفر جی اللہ۔ جی جی تو حضرت میں آپ سے ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کتنی جی بری بات ہے، بتائیے اپنے نبی کو اس طرح سے بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس جی سے مطلب یہی ہے کہ ان کے دل میں نبی کا حقیقت میں عشق ہی نہیں ہے، محبت کیا چیز ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے، محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ جی تو پھر ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، اور اسی وجہ سے 300 دنیا کے علماء نے ان کو کافر کہا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ مجھے کفر کی مشین کہتے ہو، ان کو کیا کہو؟ وہ 300 علماء کو، جس میں مکے کے علماء بھی شامل ہیں اور مدینے کے علماء بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں جی چاہیے کہ ہم سترک ہو جائیں، اپنے ایمان کو بچائیں اور ان 72 فرقوں سے بچیں۔ اور بہت چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ 72 فرقوں کو پہچاننے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 72 فرقوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ اور یہ ہے کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کر دے، جو رسول کی شان میں گستاخی کر دے، یا کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر دے، سمجھ لو وہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ جی جی حضرت جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں اچھی طرح قربانی کے مسائل بس اور آخر میں عقائد کے بارے میں سمجھائے ہیں۔ گوشت کے چند چیز بتا دوں کہ گوشت کی کھالف صدقہ بھی تو کرنا ہے نا، تو اس کے جی تعلق اور بتا دو چار باتیں۔ جی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دودھ دوہنا یا اون کاٹنا وغیرہ یہ سب منع ہے۔ اگر جی ایسا کر لیا تو ان چیزوں کو صدقہ کریں۔ ہاں، ذبح کرنے کے بعد جانور کی اون کا کاٹنا یا دوہنا جو ہے وہ جائز ہے، اور قربانی جی کے جانور پر سواری بھی کرنا منع ہے۔ اور جی اسی طریقے سے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، قربانی کرنے سے پہلے اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو بھی ذبح کرنا چاہیے، اور قربانی کی اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دے کہ مردار ہے، البتہ اس کا قربانی کے جانور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ میں سے دعا یہ ہے۔ مسئلہ اور سمجھ میں آنا، عوام کو سمجھ میں آنا ہے کہ جی قربانی کے لیے جانور خریدا، اس کے بعد خریدنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، ہاں ہاں قربانی کے لیے طے کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، جی تو جی اس بچے کی بھی قربانی کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اس کی بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ جی اب وہ مرا ہوا ہے تو پھر اس کو دفن کر دیں کہیں۔ اچھا، وہ پیٹ میں اگر بچہ ہے جی اس جی کا وہ، حکم؟ ہاں ہاں جی
اچھا ٹھیک ہے کہنے حضرت. سننے میں جو غلطی ہوئی میں اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ جزاک اللہ. السلام علیکم وسلم. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.